السلام علیکم۔ قبر پر فاتحہ کا طریقہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے؟ قبرستان جا کر وہاں پہ کون کون سے اعمال کیے جاتے ہیں اور پھر قبر والوں کو بخش دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور اکثر لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح طریقہ بیان کروں گا ایصال ثواب کے قبر پر فاتحہ کا، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قبر پر فاتحہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اور میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی قبر پر فاتحہ کرتا ہے تو اس کا ثبوت ہے یا نہیں، یعنی ایصال ثواب یہ مردوں کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ تو بالکل ایصال ثواب پہنچتا ہے، اور اگر کوئی قبر پر جا کر وہاں پہ فاتحہ کرتا ہے تو یقیناً اس سے قبر والوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1631، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ ان کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین کاموں سے۔ تین ایسے اعمال ہے کہ اگر وہ یعنی جاری رکھے تو اس تک یہ ثواب پہنچتا رہے گا، چاہے وہ قبر کے اندر کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی چیز صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ ہو، اور علم ینتفع بہ، یا علم نافع ہو، یعنی اس طرح علم کا سلسلہ اس نے جوڑا ہو جو کہ بعد میں لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہو، کتابوں کو تصنیف کیا ہو اور بیانات اس نے کیے ہو، تو اس کے ذریعے سے بھی اسے یعنی نفع پہنچتا رہے گا۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، ان کے نیک اولاد ہو اور اس کے لیے دعا کرتے ہو، یعنی قبرستان جا کر یا جو ہے نا گھر پر یا مسجد میں اس کے لیے دعا کرتے رہے تو یہ بھی اس تک پہنچتا رہے گا۔ تو یہ تین اعمال کے علاوہ اس کا عمل اور اس کا جو نفع کا جو ترتیب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سوائے یہ تین کاموں کے۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، حدیث کا نمبر 2760 ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ ان امی ماتت فاتصدق عنہا، کہ یا رسول اللہ میرے والدہ فوت ہو چکی ہے تو میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں آپ صدقہ کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایصال ثواب کرے تو یہ ثواب یعنی مردے کو پہنچ جاتا ہے۔ اب ایصال ثواب کا یعنی فاتحہ کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھو جب بندہ کوئی قبرستان جاتا ہے تو اگر اس کے والد یا والدہ کی قبر تک راستہ ہو تو پھر وہاں جا کر وہاں پہ جو ہے نا فاتحہ کر لے، ایصال ثواب کر سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر وہاں تک جو ہے نا راستہ نہ ہو، یعنی قبریں ہو درمیان کے اندر اور راستہ بالکل نہ ہو، یعنی راستے کے اندر بھی قبریں بنی ہوئی ہو، تو پھر قبروں کے اوپر یعنی قبروں کو روند کر اپنے والدہ کی قبر تک پہنچنا یا اپنے رشتہ دار کے قبر تک پہنچنا یقیناً یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات مجھے پسند ہے کہ میں تلوار کے نوک پر چلوں یا آگ کے انگارے پر چلوں، اس بات سے کہ میں مسلمان کے قبر پر چلوں، یعنی اس بات سے مجھے یہ بات پسند ہے کہ تلوار کے نوک پر چلوں یا آگ کے انگارے پر چلوں۔ تو دیکھو قبروں کو روند کر یعنی قبر تک پہنچنا یقیناً یہ جائز نہیں ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث بیان کی۔ تو اگر وہاں تک راستہ ہو تو آپ یعنی جا کر اپنے والدہ کی قبر تک آپ پہنچے اور آپ جو ہے نا رخ قبلے کی طرف کرے اور پیٹھ یعنی قبر کی طرف آپ کر لے، اور اس کے بعد آپ جو ہے نا ہاتھ اٹھائے اور سب سے پہلے جو ہے نا آپ ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے بعد جو ہے نا آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین، اور اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ سورۃ اخلاص پڑھے قل هو اللہ احد، یہ سورت، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا گویا کہ اس نے ایک تہائی قرآن کا
تلاوت کر لی، تو جب 3 دفعہ کوئی پڑھ لے تو گویا کہ اس نے ایک قرآن کی تلاوت کر لی۔ تو یہ بھی جو ہے نا آپ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اور جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہو، یا آپ سورۃ یاسین کی تلاوت کر لے، یا قرآن کا جو حصہ آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ جب آپ یہ پڑھ لے تو پھر آپ یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں نے جتنی بھی تلاوت کر لی، جو بھی میں نے پڑھ لیا، اے اللہ میں ان تمام جتنی بھی اس قبرستان کے اندر مردے دفن ہے، اس کے لیے میں ایصال ثواب کرتا ہوں، ان کے ارواح میں بخشتا ہوں، اور خصوصاً میرے والدہ کو اے اللہ اس کا ثواب آپ پہنچائے۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ کہ جب آپ سب سے پہلے وہاں پر جائے، اگر آپ کے والدہ کا قبر یعنی قبرستان کے بیچ میں ہو اور وہاں تک راستہ ہو تو آپ راستے میں جا کر وہاں تک آپ جا سکتے ہو، لیکن اگر وہاں تک راستہ نہ ہو، بیچ میں قبریں ہو، تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہو کر وہاں سے بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو، فاتحہ پڑھ کر جو ہے نا جو جتنے بھی اعمال ہے سورۃ فاتحہ اور سورت یہ پڑھ کر آپ جو ہے نا دعا کر سکتے ہو۔ تو اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں اور جو ہے نا یہ بھی پڑھ لے اور یہ بخش دے ان کے لیے، اور دعا کر لے کہ اللہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے اللہ بخشش فرما، اور خصوصاً میرے والدین کی بھی اللہ بخشش فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ تو یہ ہے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اب چند ضروری باتیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ قبر پر اگر بتی جلانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس نیت سے جب آپ جلیں گے کہ قبر والوں کو راحت ہوگا، یا اسی طرح آپ جو ہے نا قبر پر دیے جلائیں گے، چراغ جلائیں گے کہ اس سے قبر والے کو راحت پہنچے گی، تو پھر جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قبر پر پانی چھڑکتا ہے اس نیت سے کہ قبر والے کو ٹھنڈک پہنچے گی، راحت پہنچے گی، تو یاد رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ جا کر جو ہے نا فوراً یہ اعمال کر لے۔ اس کے علاوہ جو باقی لوگ کام کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی قبرستان کے اندر مردے دفن ہے یہ سارے محتاج ہے دعا کے لیے۔ جتنے بھی یہاں سے مسلمان گزرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اور سورۃ اخلاص پڑھ لے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر لے۔ باقی جتنے بھی اعمال لوگ کرتے ہیں جو ہے نا قبروں پر بیٹھنا اور وہاں پہ گپ شپ لگانا، اور جو ہے نا ان سے مٹی لے آنا، پتھر لے آنا، تو یہ سارے کام جو ہے نا ناجائز ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ایصال ثواب کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔